دنیا میں سب سے بڑی اگر چیز ہمارے لیے ہے وہ ایمان کے بعد ہماری مغفرت کا معاملہ ہے۔ ایمان کے بعد ہماری مغفرت کا معاملہ سب سے بڑا معاملہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو ہم پسند آ جائیں، اللہ کو ہماری ادائیں، ہمارے قول و فعل پسند آ جائیں، تو ہماری دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کو اگر ہم پسند نہ آئے، ہمارے اعمال پسند آئے، تو پھر ہماری دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے۔ آخرت بھی برباد ہے۔ اس لیے اس مدعے کو معمولی نہ سمجھا جائے کہ مغفرت کا جب لفظ آتا ہے، اس مغفرت کے لفظ کو بار 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 سنتے رہتے ہیں۔ مغفرت کے لفظ کا معنی یہ ہے اللہ ہمیں پسند کر لے۔ اللہ کے یہاں جو ہم نے گناہ کیے ہوئے ہیں وہ معاف ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کی چادر ہمارے اوپر ڈال دے، اور جسے اللہ مل جائے اسے دنیا کی ہر چیز اور دولت اور نعمت مل جائے۔ اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھ کر کے آگے کی بات سنیں۔ لیلۃ القدر کو، شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے اس آخری عشرے میں اسی لیے رکھا کہ میرے بندے مجھ سے مغفرت چاہنے والے بن جائیں۔ جو اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار سے اس نے معاملات کو بگاڑا ہوا ہے، وہ معاملات وہ آ کر کے خود سدھار لے۔ اس لیے اللہ نے کچھ مخصوص اوقات کو رکھا ہے اور اس کی اہمیت دلائی گئی نبی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اس کی اہمیت ہمیں بتائی گئی کہ وہ جو مخصوص اوقات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مخصوص وقت میں آ کر کے اگر مانگیں گے، اشارہ بھی کر دیں گے تو معاف کر دوں گا۔ وہ مخصوص اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مخصوص اوقات میں خود بھی جاگ کر کے عمل کیا، صحابہ کرام کو بھی اس کی تاکید کی، آنے والے ہر امتی کو کہا گیا اور قیامت تک کے لیے ہر انسان کو کہا گیا کہ آخر عاشرہ میں رمضان المبارک کی جگہ۔ اس لیے اعتکاف کو بھی رائج کیا کہ ایک آدمی اگر پورے محلے کی طرف سے بیٹھ کر کہہ دے کہ اللہ پورے محلے کی مغفرت فرما دے، تو اللہ اس کے ہاتھ اٹھانے پہ ہی محلے والوں کو بخش دیتے ہیں۔ اس لیے اس عظمت کی کو اور زیادہ بہتر سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں اللہ نے سورت نازل کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا ہے۔ آسمان سے جو قرآن پاک اترنا شروع ہوا وہ شب قدر میں اترنا شروع ہوا، اور جس دن قرآن پاک کی 23 سال کے بعد آخری آئی تھی وہ بھی شب قدر میں آئی۔ اس لیے قرآن پاک نے بیان کیا کہ جو قرآن پاک جو کیمیائی نسخہ ہے، جو ہدایت کا نسخہ ہے، وہ کسی رمضان کے آخری عشرے میں اتارا گیا ہے، شب قدر میں اتارا گیا ہے۔ ایک عظمت، پہلی عظمت شب قدر کی اللہ نے یہ بیان کی کہ جو عظیم الشان قرآن پاک ہے، جو ہمارا کلام ہے، جو ہدایت ہے پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر زمانے کا جو چیلنج ہے، وہ شب قدر میں ہی اتارا گیا۔ پھر اور زیادتی شوق پیدا کرنے کے لیے اللہ نے دوسری آیت بیان کی، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ جانتے ہو ليلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یعنی کوئی کسی بات کی اہمیت کو جب اور زیادہ سمجھایا جاتا ہے تو اسے اور تاکید کے ساتھ اس بات کے لیے سوال کیا جاتا ہے، آپ جانتے ہو اس کے بارے میں؟ تو زیادتی شوق پیدا کرنے کے لیے اللہ نے دوسری آیت نازل کی۔ آپ جانتے ہو کہ شب قدر کیا چیز ہے؟ اس کی شوق زیادتی پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ نے تیسری آیت نازل کی، اب آپ ہی سمجھا دیں شب قدر کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تیسری آیت نازل کی، اور یہ بیان کیا کہ شب قدر جو ہے وہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر۔ 1000 مہینوں کے کتنے سال ہوتے ہیں؟
83.5 سال کے قریب ہوتے ہیں. 83.5 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک رات ہمیں مل جائے شب قدر کی. اور یہ اللہ نے اتنا انعام کیوں رکھا؟ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی، ہزاروں سال بنی اسرائیل میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے ہزاروں سال تک اللہ کے سامنے سب سجود رہے، ہزاروں سال تک. اور بے انبیاء علیہ السلام بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عمروں کی خبر دی گئی، آپ کو بتایا گیا کہ پہلی امتوں میں اتنی عمر کے لوگ گزرے ہیں اور اتنی انہوں نے اللہ کی عبادتیں کی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا رنج ہوا دل کے اندر کہ وہ لوگ میری امت سے زیادہ بڑھ جائیں گے عبادتوں میں، اللہ کے مرتبے میں بڑھ جائیں گے. ایک آدمی 50 سال عبادت کرے اور ایک آدمی 800,000 سال عبادت کر رہا ہے لگاتار، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس آدمی کے بارے میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج ہوا کہ میری عمر کی 50-60 سال عمر میری امت کی، تو وہ تو مرتبے میں بہت بڑھ جائیں گے میری عمر سے. اس رنج کو اس غم کو اور رنج کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ راتیں عطا فرمائی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلی امتوں کو شب قدر نہیں دی گئی. شب قدر تو ایسا تحفہ ہے جو میری امت کو ہی دیا گیا، یہ ایسا تحفہ ہے. لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ ہمارے گھر شب قدر کے وقت میں بھی جن گھروں میں اللہ کے ذکر کی روشنی ہونی چاہیے وہاں بھی اندھیرا ہی. 10 راتیں نصیب ہو جائیں زندگی میں، 10 راتیں نصیب ہو جائیں، 850 سال تقریباً اس نے عبادت میں گزار دیا. جو علماء نے لکھا ہے سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو شب قدر میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزارے. لادینیت کا جو ماحول پیدا ہو گیا ہے، گھروں میں اندھیرا چھا گیا ہے، دلوں کے اندر جو نورانیت ہونی چاہیے تھی ایمان کی، وہ ختم ہو گئی. جو عشق اور محبت کے معاملات ہونے چاہیے تھے وہ ختم ہو گئے. ان حالاتوں کے ساتھ اگر ہم اپنی نسلوں کو اپنی زندگیوں کے ساتھ لگا کر کے چلیں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اس لیے گھروں کے اندر ہمیں بتانا بھی چاہیے، بچوں کو جگانا بھی چاہیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ گھر والوں کو بھی جگا دیتے ان مخصوص اوقاتوں میں، شب قدر میں گھر والوں کو بھی جگاتے. یہ فرماتے تھے جاگنے والے کی اللہ مغفرت کرتا ہے، لہذا اپنی مغفرت کے فیصلے کراؤ. جس کی مغفرت کے فیصلے ہو گئے اللہ تعالیٰ سے اس کے معاملات بھی ختم ہو گئے جو بگڑے ہوئے ہیں. اتنی قیمتی نعمت ہمیں مل جائے، نہیں تو ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کو خوش اور راضی کر سکیں. قدم قدم پر ہم اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، وہ زبان سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، لین دین سے ہو، معاملات سے ہو، حقوق سے ہو، عبادتوں سے. اللہ ہم سے ناراض ہے. فیصلے آسمان سے ایسے ہی اتر رہے ہیں جیسے ہمارے اعمال جا رہے ہیں. اعمال محمد، تمہارے اعمال تمہارے فیصلے، اور ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز، ایسے وقتوں کو پانے والا آدمی، شب قدر جیسی عظیم الشان راتوں کو پانے والا آدمی، جس کا قرآن نے جس کے بارے میں پوری سورت ہی نازل کر دی، جس کی فضیلت بتانے کے لیے، اور وہ آدمی اس کے پیروں پر رہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو گویا ساری ہی نعمتوں سے وہ محروم ہو گیا، اس کے اوپر محرومیت کا ٹھپا ہی لگ گیا.
یہ ہمارے نبی کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اوپر بس نہیں کیا. اللہ نے ایسی صورت میں بیان کیا کہ اس رات میں آسمان سے فرشتوں کو اتارا. تنزل الملائکۃ والروح. روح حضرت جبرائیل علیہ السلام جو سارے فرشتوں کے سردار ہیں, جو آسمان سے ساری کتابیں نبیوں پر لے کر کے آئے. اتنی مرتبہ اور عظیم الشان فرشتہ جسے الگ سے فرشتوں کے ساتھ بیان کیا گیا قرآن میں. نہیں تو اتنا ہی کافی تھا کہ فرشتوں کو اتارا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بیٹھا ہوا کھڑا ہوا اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اس رات میں, فرشتے آ کر کے اسے سلام کرتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں, اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. لیکن کیونکہ ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے, اس لیے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اور تمام رات سلامتی کی دعائیں کرتے رہتے ہیں تمام رات, اور یہ سلسلہ سورہ صادق تک جاری رہتا ہے مغرب سے لے کر. اتنا وقت بھی دیا گیا, اتنا لمبا وقت دیا گیا, پوری رات. اس لیے بھائی شوق سے اس آخر عشرے کو کم سے کم جاگ کر کے گزاریں. اور اس آخر عشرے میں بھی 5 راتیں, 5 راتیں, 21ویں رات, 23ویں رات, 25ویں رات, 27ویں رات, 29ویں رات, 5 راتیں ہی دعائیں. اپنے کاروبار کے لیے مہینوں جاگ لیتے. قرآن پاک نے ہمیں جگانے کا حکم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے, آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے. آپ نے مدینہ المنورہ جب آپ مکے سے ہجرت کر گئے کبھی نہیں چھوڑا اعتکاف آخری عشرے کا. اور صحابہ کرام کو بھی اپنے ساتھ بٹھا دیا, بیٹھو اعتکاف میں بیٹھو جاگو. اور امت کو بھی سبق دیا گیا کہ اعتکاف کرو. عورتوں کو ایک کو دیا گیا اپنے گھروں میں اعتکاف کرو, ایک گھر کا کونا چن لیں, اس میں بیٹھ کر کے اعتکاف کیا گیا. اس لیے اعتکاف کا تو ایسا لگ رہا ہے جیسے رواج ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. مسجد تک ہی اعتکاف رہ گیا ہے, گھروں کا اعتکاف نہیں رہا ہے. کیوں نہیں ہو سکتا کہ گھروں میں ہماری عورتیں گھروں میں ہی رہتی ہیں اور دل و دماغ کو ان کے ایک کی شاپنگ نہ ہو تو بڑے آرام سے اعتکاف کر سکتی ہیں بیٹھ. اور کتنا بڑا سوال, عورت کے لیے تو اور زیادہ آسان, گھر کا سارا کام کرے, کام سے جب فارغ ہو جائے بس اتنا وقت دے جو فارغ وقت ہے اس کا, تو بیٹھ کر کے اعتکاف میں اللہ اللہ کرے, قرآن پڑھے, تسبیحات پڑھے, صلاۃ التسبیح پڑھے, نوافل پڑھے, ذکر و اذکار کرے بیٹھ کر کے. کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے اعتکاف. فرمایا ہمارے نبی نے کہ جو معتکف نہیں کر سکتا, جو اعمال دوسرے لوگ کر رہے ہیں ان کا ثواب کے اللہ پہنچا دیتا ہے. جیسے معتکف اعتکاف کی مسجد میں بیٹھا ہے, کسی مریض کی عیادت کو نہیں جا سکتا, کسی جنازے میں شامل نہیں ہو سکتا, تو جو لوگ شامل ہو رہے ہیں, جو عیادت کر رہے ہیں مریض کی جا کر کے, اللہ ان کا ثواب اتنا ہی ثواب اسے بھی دے رہا ہے. اتنا بڑا اس نے اعتکاف کا بھی نظام بنایا, آخری عشرے کا اعتکاف. اس لیے فرمایا کہ رات میں آپ نے جاگا نہیں. اللہ